बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ राजा अब्रार में नास एडवोकेट और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर एक छोटी सी रियासत है और सहूलियात से नापैद रियासत है। कोई जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं लोगों को यहाँ पे पूरी तरह दस्तयाब नहीं है। हालांकि इस छोटी सी रियासत को अगर आप सही तरीके से इसका यूटिलाइज़ करें, इतने रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने यहाँ पे दिए हुए हैं। आप आज़ाद कश्मीर के अंदर देखें, हमारे जंगलात, हमारे मिनरल्स हैं, हमारी टूरिज़म है, हमारी बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं कि अगर उसका यूटिलाइज़ किया जाए तो आज़ाद कश्मीर एक रिचेस्ट स्टेट बन सकती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो आज तक कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसी लीडरशिप, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा हुक्मरान आज तक नहीं आया कि जो आज़ाद कश्मीर की इन बुनियादी मसाइल को हल कर सके। लेकिन मैं आज आज़ाद कश्मीर के एक अहम तरीन जो है वो शोबे पर बात करना चाहता हूँ, हेल्थ के शोबे पे, सेहत के मामले पे, हॉस्पिटल्स के मामले पे। आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई बड़ी जो है ना वो बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मुजफ्फराबाद है, कोटली है, मीरपुर है, रावलाकोट है, ये बड़े जो है ना वो ज़िले जो हेड ऑफिसेज हैं। कोई सेहत की सहूलियात उस तरह की यहाँ पे नहीं है। गो के कहीं कहीं आपको हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग नज़र आएंगी, लेकिन अस्पतालों के अंदर जो है वो बुनियादी सहूलियात नहीं है। थोड़ी सी ज़्यादा किसी को सीरियस प्रॉब्लम हो जाए तो पिंडी इस्लामाबाद के अलावा, पिम्स के अलावा और पाकिस्तान के अस्पतालों के अलावा कहीं कोई जगह नहीं होती, मरीज़ों को रेफ़र कर दिया जाता है। लेकिन नाज़रीन, ये जो दरमियान वाला आज़ाद कश्मीर का इलाका है, जिसमें पुंछ डिवीज़न के भी कुछ इलाके आ जाते हैं, कोटली आ जाता है, इस मिड कश्मीर के इस मिड में एक हॉस्पिटल है, कोटली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो फैसिलिटेट करता रहा है माजी में, अपनी जो उसके पास जो दस्तयाब सहूलियात थी उस पर फैसिलिटेट करता रहा है। एक अच्छे जो है वो ध्यानदार ऑफिसरान यहाँ आते रहे, DHQ लेवल के लोग, फिर डॉक्टर्स अच्छे आते रहे कोटली के अंदर। हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है सुधनौती पूरे का पूरा जो है वो डिपेंड करता रहा कोटली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पे। कोटली पूरा डिस्ट्रिक्ट अपने उस पर कोटली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पे करता रहा। कदरे जो मैंने जैसे गुजारिश की कि जो दस्तयाब वसाइल थे उसमें कुछ साल पहले कोटली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की एक अच्छी प्रोग्रेस थी, मरीज़ों का भी अच्छा इलाज होता था, ख्याल रखा जाता था। लेकिन डॉक्टर्स जो कम्युनिटी है नाजरीन, आहिस्ता आहिस्ता देखने में यह है कि डॉक्टर्स जो है वो सवाए अब उसके लोगों के इलाज मालजा के या लोगों की खिदमत के बजाय वो अपनी कारोबार को ज़्यादा जो है ना वो एक ट्रेंड बन गया है, एक रेस रख दी गई है, एक जो है ना वो कंपटीशन हो गया है डॉक्टर्स के दरमियान कि जनाब सबसे बड़ा हॉस्पिटल प्राइवेट कौन बनाएगा, सबसे ज़्यादा पैसे कौन कमाएगा, सबसे ज़्यादा क्लाइंटेज किसकी होगी। और डॉक्टर जो है ना वो सरकारी अस्पतालों में बहुत कम टाइम देना शुरू हो गए और अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में बहुत ज़्यादा टाइम देना शुरू हो गए। नाज़रीन, ऐसे ऐसे डॉक्टर्स भी हमने देखे हैं कि जो सिर्फ एक छोटा सा बैग उठा के आए थे और सरकारी मुलाजमत हासिल की थी और आज वो 10-10 मंजिला बिल्डिंग्स के मालिक बन गए, बड़े बड़े जदीद तरीन जो है ना प्राइवेट हॉस्पिटल्स और जदीद तरीन टेक्नोलॉजी लेके आए हुए हैं अपने प्राइवेट उसमें। लेकिन सरकारी अस्पताल में किसी तरह की भी उनकी कोई दिलचस्पी और तवज्जो नहीं रही है। ये जो मुकाबला है, और बिलखसूस DHQ कोटली के इर्द गिर्द जो डॉक्टर्स रहते हैं कोटली जो डिस्ट्रिक्ट्स में, इस मुकाबले की वजह से जो गरीब आदमी है, और ये दोनों डिस्ट्रिक्ट्स आलमोस्ट जिस तरह मैंने सुधनौती के कुछ इलाके और पुंछ के कुछ इलाके और कोटली के बेशुमार इलाके जो गरीब तरीन इलाके हैं जिनको कोटली डिस्ट्रिक्ट अस्पताल से बड़ी उम्मीदें थी और बड़ा फैसिलिटेट भी होते थे, उन गरीब लोगों का अब बहुत मुश्किल हो गया है कोटली के अंदर इलाज मालजा। नाज़रीन, अभी एक बहुत तकलीफ दे बात मेरे इल्म में भी आई और मैंने उसको देखा भी है और मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात की कि पिछले कोई लगभग 7-8 महीने पहले मामा केयर हॉस्पिटल में एक खातून की एक शख्स है, उसकी बेटी का डिलीवरी के दौरान, ऑपरेशन के दौरान उसकी गफलत, डॉक्टर की गफलत की वजह से, मुबैना गफलत की वजह से जो है ना उसकी डेथ हो गई है। और डेथ होने के बाद नाजरीन उसने उस डॉक्टर और उस हॉस्पिटल के ख़िलाफ़ पुलिस को दरख्वास्त दी। प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त ये एक माफिया बन चुका है, ये जो गैंग बन चुकी है ये डॉक्टर्स की,
کہ یہ اگر کوئی جائز بھی ان سے کوئی ریکوائرمنٹ یا مطالبہ کرتا ہے تو ناظرین وہ اٹھ کے جو ہے وہ مافیا کھڑی ہو جاتی ہے اور وہ اپنی سٹرائک پہ آ جاتی ہے اور اپنے اس پہ آ جاتی ہے، ڈاکٹروں کے تحفظ میں آ جاتی ہے۔ پولیس نے تو ڈسٹرکٹ جو پولیس ہے کوٹلی کی، اس نے پرچہ کیا دینا تھا، وہ تو ویسے بھی ان کے اس ریاکشن اور ہڑتالوں سے تنگ تھی، اس نے پرچہ نہیں دیا۔ وہ غریب آدمی کورٹس کے دھکے کھانے لگا۔ پھر 2 دن قبل جو اطلاعات ہیں کہ جو ڈسٹرکٹ سیشن جج کوٹلی انہوں نے جو ہے وہ پوری جو دیکھی صورتحال اور ان کے ذمہ جو بات لگی ہے، جو ان کی غفلت تھی، جو رپورٹنگ تھی، جو ساری صورتحال جو استغاثہ نے پیش کی اور انہوں نے پیش کی، اور اس غریب آدمی کی جو اس کی ساری سٹوری تھی، اس پر جو ہے ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب نے وہاں پہ اس ڈاکٹر کے خلاف قتل کا FIR درج کرنے کا حکم دیا، اور پھر کل FIR درج ہوئی۔ لیکن ناظرین بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ اس FIR درج ہونے کے بعد جو ہے وہ سارے کے سارے ڈاکٹر جو ہے وہ سارے کے سارے وہ ڈاکٹر تو میں کہتا ہوں بہت کم ہے، کسائی زیادہ ہیں، ان سب نے اکٹھے ہو کے پھر اس ماما کیئر کی اس خاتون ڈاکٹر کا جو ساتھ دینے کا اعلان کیا، اس کی آرگنائزیشن نے ہڑتال کال کر دی، اور نہ صرف پرائیویٹ ہاسپٹلز بلکہ ڈسٹرکٹ اسپتال کے سرکاری ڈاکٹرز نے بھی ہڑتال کا اعلان کر دیا، اور آج تو پورا دن جو ہے نا وہ مریض دھکے کھاتے رہے، جھولتے رہے، لیکن ڈاکٹروں پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ ناظرین یہ ایک پروسیس ہے، ایک لیگل پروسیس ہے، ایک عدالتی معاملہ ہے۔ عدالت نے اگر اس پر FIR کا حکم دیا ہے تو آپ عدالت کو تھریٹ کر رہے ہیں، آپ قانون کو اپنی اس کو کرنا چاہ رہے ہیں، یرغمال بنانا چاہ رہے ہیں، آپ عدالتوں کو یرغمال بنانا چاہ رہے ہیں ہڑتالیں کر کے۔ آپ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے خلاف نہ تو کوئی عدالت فیصلہ کر سکتی ہے، نہ کوئی تھانہ پرچہ کاٹ سکتا ہے، نہ کوئی ادارہ آپ کے خلاف کوئی رپورٹ کر سکتا ہے۔ اور سارے ڈاکٹرز، یہ ڈاکٹر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں کہ مسیحا ہوا کرتے تھے۔ مجھے آج بھی میں ڈائریکٹلی میں الزام لگانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، میں کہہ رہا ہوں مبینہ طور پہ یہ واقعہ ہوا ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ واقعی اس کی طرف سے ایسا اس ڈاکٹر نے اس کو قتل کیا ہے، لیکن آپ پر ایک الزام آیا ہے تو آپ اس کو فیس کریں۔ آپ کے خلاف FIR عدالت نے دیا تو آپ عدالت میں جا کے اپنا موقف پیش کریں، آپ تھانے میں اپنی جو ہے نا موقف پیش کریں، اور قانون کے اداروں میں جا کے آپ اپنے فائٹ کریں کہ آپ کے خلاف جو کیس ہے وہ بے بنیاد ہے، وہ آپ نے گناہ نہیں کیا، وہ قتل آپ کے ذمہ نہیں لگتا۔ لیکن بجائے اس کے آپ عدالتوں کے اوپر بھی، قانون کے اوپر بھی اور باقی اداروں کے اوپر بھی آپ جو ہے نا ان کو یرغمال بنانے کی کوشش کریں، اور پڑھے لکھے جو ہے نا لاٹ ایک مسیحا جو ہے علاقے کے وہ اس طرح کے حرکتوں پہ آ گئے، تو پھر مجھے بتائیں اس معاشرے کا قائم رہنا، اس معاشرے کی سلامتی، اس معاشرے کی عزت، اس معاشرے کا وقار، اس معاشرے میں انصاف، اس معاشرے میں قانون کی بالادستی کہاں سے آئے گی؟ ایک طرف آپ قانون کی بالادستی کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ انصاف کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ میرٹ کا مطالبہ کرتے ہیں، آپ حق کا مطالبہ کرتے ہیں، اور دوسری طرف اگر ایک قانونی ادارے نے، ایک عدلیہ نے آپ پہ FIR کا حکم دیا تو آپ اس کو فیس کرنے کے بجائے، اس کی قانونی چارہ جوئی کے بجائے، اس میں اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے بجائے، اس میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنے کے بجائے، آپ جو ہے نا سارے کے سارے ڈاکٹر بیٹھ کر تالو پہ آ گئے۔ ناظرین یہ اس سوسائٹی کے اندر بہت ہی افسوسناک اور بڑا دل دکھانے والی صورتحال ہے۔ یہ کوئی کسائیوں کی جو ہے نا آرگنائزیشن نہیں ہے کہ جناب وہ سارے اکٹھے ہو کے تو وہ کسی کے خلاف کھڑے ہو جائیں جناب کہ ہم نے، یہ تو ایک پڑھی لکھی جن پر 20 سال جو ہے انویسٹ کیا جاتا ہے، جن پر لاکھوں روپے انویسٹمنٹ ہوتی ہے، جن کو ملک سے باہر پڑھنے کا اتفاق ہوتا ہے، جن کو جو ہے نا وہ دنیا دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، جن کو اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہوتی ہے جنہوں نے، کیا ان کے اندر بھی اگر اس طرح کی لاقانونیت ہوگی، اس طرح کی جو ہے نا وہ بدماشی پہ اتر آئیں گے، اس طرح کے عدالتوں کو جو ہے نا دھمکیاں دینا شروع کر دیں گے، تو پھر مجھے بتائیں جن اداروں کا میں نے نام لیا کہ جو پڑھے لکھے تنظیمیں نہیں ہیں، جو کم پڑھے لکھے ہیں، جن کی معاشرے کے اندر سے نہیں، سوسائٹی کے اندر جن کی جو ہے نا وہ پوزیشن نہیں ہے، وہ اگر ایسا کریں گے تو وہ بنگیوں کی اور ان ڈاکٹروں کی تنظیم میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میں ایک دفعہ DHQ اسپتال میں میرے بڑے بھائی ایڈمنٹ تھے، تو ایک اس میں آفیسر وارڈ میں، تو میرا ایک پرس چوری ہو گیا، پرانی بات ہے کافی، تو وہ جو بنگی جو تھا وہ جھاڑو مارنے کے لیے آیا تو اس نے پرس نکال دیا،
میں نے اس وقت جو ہے نا ایم ایس صاحب کو دے دی اپلیکیشن کہ جناب مجھے اس پہ شک ہے. بنگیوں کی ساری تنظیم جو ہے نا وہ بھوک ہڑتال پہ بیٹھ گئی جی کہ ہم پہ الزام لگ گیا. وہ ڈاکٹروں خدا کے بندے ان بنگیوں میں اور تمہیں فرق ہونا چاہیے. تم انسانیت اور کے مسیحا ہو, تم نے انسانیت کو بچایا. تو جب ایک بندہ مر رہا ہوتا ہے تو اس کو یہ آس اور امید ہوتی ہے کہ میرا ڈاکٹر بچاتا تو اللہ کی ذات ہے, لیکن اس کی امید ہوتی ہے کہ اس کا ڈاکٹر اس کو بچائے گا. اور ڈاکٹر ہی اگر خدا نخواستہ آپ کی ہڑتال کے دوران کوئی مریض مر جائے, وہ کس کے ذمہ ہوگا؟ وہ ایف آئی آر بھی آپ کے خلاف کاٹی جانی چاہیے. اس لیے جو پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں, جو آداب سے ملوز جو ہے نا وہ ڈاکٹرز ہیں, جو خاندانی ڈاکٹر ہیں, جن کی ایک خاندانی پہچان ہے, جن کی اخلاقی پہچان ہے, میں ان ڈاکٹر سے گزارش کروں گا کہ خدا کے لیے ایسی تنظیم سے کنارہ کشی اختیار کریں, اور خدا کے لیے قانون کو اپنے ہاتھوں میں مت لیں. اور یہ جو غریب لوگوں پر آپ دونس دھاندلی کرتے ہیں, اس کا مطلب ہے کہ آج اس کے ہاتھوں قتل ہوا, کل آپ تو اس لیے ہڑتال کر رہے ہیں کہ کل آپ بھی کسی کو مار کے, آپریشن کے دوران مار کے, یا کسی کو غفلت سے مار کے جو ہے نا وہ آپ اتنا ڈرا دیں گے اداروں کے کہ آپ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو. یہ انسانیت نہیں ہے, نہ یہ مسیحائی ہے. اس سے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو پڑھانے کے بجائے اگر کسی وہ بھیڑ بکریاں رکھ لیتے, وہ آپ کے والدین اگر وہ جنگلوں میں جا کے اپنی بکریوں کو چراتے رہتے اور وہ کام کرتے, یا آپ کو بکریاں لے کے دے دیتے, آپ کو جو ہے نا کھوتے لے کے دے دیتے, تو میرے خیال میں اس سے زیادہ بہتر ہوتا کہ وہ زیادہ بہتر کام کرتے اور آپ زیادہ بہتر کمائی کرتے. اس لیے ناظرین, ایسے لوگوں پر افسوس, انتہائی افسوس ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے معاشرے کو اس کی جو معاشرتی ہماری جو قدریں گرتی جا رہی ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ اس کی حفاظت فرما. یا اللہ لوگوں کو حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ غریب کی بھی کوئی آواز سننے والا پیدا کر دے. یا اللہ یہ جابر جو ہے اپنے ناحق بات پہ جو سارے گٹھے ہو جاتے ہیں, یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما. ناظرین, ہمارا چینل سبسکرائب, لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم.